بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چکاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شریف خاندان کی مختلف مقدمات میں بریت پر مبارکباد کسے دیں؟ کسے اس بات کا کریڈٹ دیں کہ آج شریف خاندان ایک ایک کر کے مختلف مقدمات سے باعزت طور پر بری ہو رہا ہے؟ یہ آج کا وہ سب سے بڑا بنیادی سوال ہے کہ آخر یہ مبارکباد پروسیکیوشن کو دینی چاہیے، یہ مبارکباد ایف آئی اے اور نیب کے اعلیٰ ترین حکام کو دینی چاہیے، یہ مبارکباد ایک لنگڑا لولا آئین اور قانون کی اس کتاب کو دینا چاہیے؟ اس بریت کی مبارکباد کیا پاکستان کے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو دینی چاہیے، یا اس باعزت طور پر بری ہونے کی مبارکباد شریف خاندان کو ملنی چاہیے، جس نے ہر جرم کرتے وقت کمال مہارت کے ساتھ، کمال ذہانت کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں کی صفائی کے ساتھ اس طریقے سے واردات ڈالی کہ آج تک پاکستان کا کوئی بھی ادارہ تمام تر خواہش کے باوجود شریف خاندان کی گردن نہیں پڑ سکا۔ گردن کو پکڑنا تو دور کی بات ہے، اب حالات یہ لگ رہے ہیں کہ شاید ریاستی ادارے اب شریف خاندان کے پیر پکڑنے پر مجبور ہیں۔ اب یہ سوال میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کیونکہ آج عاظم سواتی صاحب جو کہ ایک سینیٹر ہیں، ان کو رات 3 بجے ان کے گھر سے ایف آئی اے حکام نے اٹھایا، اور اٹھانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک معصومانہ ٹویٹ کی جو ان کے گلے پڑ گئی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے شریف خاندان کی بریت کا کریڈٹ وہ باجوہ صاحب کو دیا، اور جب باجوہ صاحب کو کریڈٹ دیا تو ان کی اس ٹویٹ کو شرانگیز سمجھا گیا، اشتعال انگیز سمجھا گیا، اداروں کی تضحیک تصور کیا گیا، اور ان کی اس ٹویٹ کو بنیادی طور پر فوج کو اندرونی طور پر تقسیم کرنے کی ایک آرگنائز سازش قرار دیا گیا۔ اب اس ٹویٹ پر باجوہ صاحب کا ریاکشن تو تھا یا نہیں تھا، مگر ایف آئی اے حکام کی جانب سے ایک سخت ایکشن لیا گیا، اور اس ایکشن کے نتیجے میں اب اعظم سواتی صاحب ایف آئی اے کے سرکاری مہمان ہیں۔ 2 دن تک اعظم سواتی صاحب کی خدمت کی جائے گی، اور اس خدمت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، اس کا ٹریلر باقاعدہ طور پر ان کو بے لباس کر کے ان کی خدمت کرتے ہوئے کیا گیا، جو کہ اعظم سواتی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اب اپنے جلسے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو باقاعدہ طور پر ننگا کر کے مارا پیٹا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب آخر اس ٹویٹ کے اندر ایسی معصومانہ حرکت اعظم سواتی صاحب نے کیا کی، وہ الفاظ کیا تھے جس پر ان کو اتنی سخت سزا کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ تو جناب اعظم سواتی صاحب نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ باجوہ صاحب، آپ کو اور آپ کے چند لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کا منصوبہ واقعی کام کر رہا ہے۔ یہ اعظم سواتی صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں، اور پھر سواتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کی قیمت پر مجرم آزاد ہو رہے ہیں، ان ٹھگوں کو آزاد کرنے پر آپ کرپشن کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ یہ اعظم سواتی صاحب کی تشریح ہے کہ باقاعدہ طور پر اس قسم کے ٹھگوں کی رہائی سے کرپشن کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی جو خطرناک بات اعظم سواتی نے کی، جس کی ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، یعنی کہ وہ پاکستان کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں کہ اب آپ اس ملک کے مستقبل کی کیا پیش گوئی کریں گے۔ تو یہ باجوہ صاحب سے انہوں نے مستقبل کی پیش گوئی پر بات کی، جو کہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے، فوج کو تقسیم کرنے کی بات ہے،
اداروں کی تضحیک کرنے کی بات ہے، اور اسی بات کے اوپر انہیں پھر ایف آئی اے نے، سائبر کرائم ونگ نے، اور بہت سارے ایسے قوانین جو کسی چور اور ڈاکو کو تو نہیں پکڑ سکتے لیکن ایک معصومانہ ٹویٹ کرنے والے اعظم سواتی صاحب کو ضرور پکڑ سکتے ہیں۔ اب اعظم سواتی صاحب ذاتی حیثیت میں کیسے انسان ہیں اور ان کا عام انسانوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ان کی ماضی کی سیاست کیسی ہے، ان کا ماضی کیسا ہے، اس تمام تر بحث سے قطع نظر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کریڈٹ کس کا ہے۔ اگر شریف خاندان رہا ہو رہا ہے، اور نہ صرف رہا ہو رہا ہے بلکہ بری ہو رہا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر باجوہ صاحب کا ہاتھ نہیں ہے، باجوہ صاحب کا نظر کرم نہیں ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ ایک اشارہ کرتی ہے اور پھر ایک طرف کی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر کون کر رہا ہے؟ یہ کیا ماجرا، کیا چکر، کیا کہانی، کیا؟ اس کے اوپر قوم کو ضرور سوچنا چاہیے۔ لیکن اعظم سواتی تو کمزور آدمی ہے، ایک سیاستدان ہے تحریک انصاف کی، ویسے ہی آج کل بڑی چترول ہو رہی ہے، چاہے وہ شہباز گل کی صورت میں ہے، چاہے وہ سیف اللہ نیازی کی صورت میں گرفتاری ہے، تو گرفتاریوں کا موسم ہے، اور دوسری طرف ریلیف کی بہاریں ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے۔ مگر اعتزاز احسن صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہا گزشتہ روز کہ شریف خاندان کی جو سزائیں معاف کی گئی ہیں، باجوہ صاحب نے شریف خاندان کو مقدمات میں سزا سے بچایا ہے۔ کس نے بچایا ہے؟ باجوہ صاحب نے شریف خاندان کو مقدمات میں سزا سے بچایا ہے، یہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا جرم کیا ہے، تو انہوں نے تو ان کو ایک مجرم کے طور پر پینٹ کیا، مگر شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پیر جلتے ہیں، زبان لڑکھڑاتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک نامور وکیل کو پکڑنے کی جرت نہیں رکھتے، جسارت نہیں رکھتے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ شاید وہ کسی اور باجوے کی بات کر رہے تھے، شاید مجرم کہہ دینا ادارے کی تضحیک نہیں ہے، یونیفارم کی توہین نہیں ہے، شاید پاکستان کے جو ریاستی اداروں کو تقسیم کرنا مقصد نہیں تھا، انٹینشن اعتزاز احسن صاحب کی کچھ اور تھی۔ یہ کچھ ایسے بکھرے بکھرے خیالات ہیں جس کا ہمیں جواب تلاش کرنا چاہیے۔ تو اب عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس قسم کی مار کٹائی سے، چترول سے آپ اداروں کی عزت تو نہیں کروا سکتے، لیکن جو بھی یہ این آر او دلوار ہے، اب وہ جو بھی میں واضح تو نہیں کرتے لیکن وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ کم سے کم جو کروار ہے وہ غدار ہے۔ تو بہرحال غداری کے فتوے تو اس ملک میں سب سے آسان کام ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ خان صاحب کی باتیں سن کر یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اور پاکستان کا ہر سیاستدان یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا بلکہ کسی ڈمی میوزیم سے آتا ہے، اور یہ ڈمی پرائم منسٹر کے طور پر بہیو کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خان صاحب نے کل انکشاف کیا لاہور کے اندر کہ 3.5 سال حکومت میں ذمہ داری عمران خان صاحب کی تھی مگر حکمرانی کسی اور کی تھی۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 3.5 سال کے اندر اگر آدھی طاقت، آدھی پاور ان کو اختیار مل جاتا تو وہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کر لیتے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آج عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب تو یہاں تک گئے کہ آج پاکستان کی ایجنسیز وہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجرموں کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کھڑی ہیں۔ اب یہ باتیں آج عمران خان صاحب کو یاد آ رہی ہیں۔ کس عمران خان کو؟ جو ہمیں ایک پیج کی کہانی سناتے تھے، جو ہمیں با اختیار پرائم منسٹر کی کہانی سنایا کرتے تھے، اور شاید عمران خان کی باتوں میں کسی حد تک دم بھی تھا، کیونکہ کل تک شہباز شریف صاحب یہ گلہ کرتے تھے
کہ جتنی سپورٹ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، اگر اس سے آدھی سپورٹ اگر ہمیں مل جاتی تو ہم شاید کوئی بہت بڑا میریکل کر دیتے. تو وہ تو اس حمایت کا انتظار کرتے رہے جو عمران خان صاحب کو حاصل تھی، مگر یہ کہنا کہ عمران خان احتساب نہیں کر سکے تو اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ تھی. عمران خان صاحب گورننس نہیں دے سکے، اس کی وجہ اسٹیبلشمنٹ تھی. عمران خان صاحب صحیح، ایماندار، قابل، دیانتدار لوگوں کا انتخاب نہیں کر سکے، اس کی رسپانسبلٹی اسٹیبلشمنٹ کی تھی. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت ہے مگر بوٹ نہیں ہے. جب آپ بوٹوں کے محتاج ہوتے ہیں، بوٹوں کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ وینٹیلیٹر پر رہتے ہیں، پھر آپ کو ایک ڈمی پرائم منسٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے. یہ آج کی سٹوری ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس لانگ مارچ کے لیے بھی آپ کسی طرف گرین سگنل کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں. آپ عوام کی طاقت پر بلیو نہیں کر رہے. جس دن آپ عوام کی طاقت پر یقین رکھیں گے اس دن کچھ نہ کچھ میریکل، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو ایک با اختیار وزیر اعظم کے طور پر پینٹ کرے گا. یہی گلے نواز شریف کے تھے، وہ سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے. آج آپ اختیارات کے نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں. کل تک باجوہ کے ساتھ آپ کے تعلقات آئیڈیل تھے، آج آپ کو یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. تو بے وقتی باتوں سے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. اگر آج بھی آپ نے انہی سے این آر او لینا ہے، انہی کی سپورٹ آپ کو چاہیے عوام کی بجائے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. بہرحال اعظم سواتی کی اس معصومانہ ٹویٹ کے بعد یہ سوال اپنی جگہ پر ضرور قائم ہے کہ آخر مبارکباد کسے دی جائے شریف خاندان کی بریت کی. اس بارے میں پوری قوم کو سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.